اگر تم لڑنے کے خواہش مند ہو تو آگے بڑھو اور محمد الپرسلان کا مقابلہ کرو۔ اگر تم محمد الپرسلان کو ہرا دیتے ہو تو ہم بغیر لڑے یہ جنگ جیت جائیں گے اور یوں سلجوقوں کو پیچھے ہٹنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف محمد الپرسلان کے سپاہی بہت ہی مطمئن ہو کر اپنے سردار کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ محمد الپرسلان لڑنے میں کتنے بہادر ہیں اور جو وہ بات کرتے ہیں اسے مکمل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالآخر دونوں مخالف آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ محمد الپرسلان جو کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر ایک تلوار اور ایک ڈھال ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ دونوں افراد ٹکرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دوسری طرف کنک قبیلے میں اکثر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سرداری خیمے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ سرداری خیمے کے باہر موجود ایک سپاہی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ یہ دھواں لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں یہ دھونی مجھے آکنی اماں نے دی ہے، جیسے ہی ہمارے سردار اس دھونی کا دھواں سونگیں گے تو مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ سپاہی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آکنی اماں کی طرف دیکھتا ہے تو آکنی اماں دور سے اس سپاہی کو اشارہ کرتی ہے کہ اقصیٰ خاتون کو جانے دو، میں نے اقصیٰ خاتون کو اندر جانے کی اجازت دی ہے۔ بالآخر سپاہی مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اقصیٰ خاتون کو اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد گورنر اور اس کی بھتیجی کی بات چیت دکھائی جاتی ہے۔ شہزادی اودوکیا اپنے چچا سے پوچھتی ہے تو کیا ہم ناکام ہو گئے؟ گورنر جو کہ شطرنج کھیلتے ہوئے کہتا ہے بالکل نہیں، میں اپنی چال محمد تغرل سے پہلے ہی چلتا ہوں اور اسے آگے رکھتا ہوں، یعنی میں نے پہلے ہی کنک قبیلے میں اپنی ایک جاسوسہ کو بھیج دیا ہے۔ یعنی ایک طرف کنک قبیلے میں چاغری صاحب کو مارا جا رہا ہوگا تو دوسری طرف ان کے بیٹوں کو میدان جنگ میں ہرایا جا رہا ہوگا، یعنی ہم دونوں طرف سے فتح یاب ہو جائیں گے۔ اور پھر گورنر اپنے سامنے لگائے گئے تمام خنجروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اب تم بتاؤ، تم میری دوست بننا پسند کرو گی یا پھر میری دشمن؟ تمہارے سامنے جو خنجر لگائے گئے ہیں یہ سارے میرے دشمنوں کے نام پر لگائے گئے ہیں۔ جیسے جیسے میں اپنے دشمنوں کو ہراتا چلا جاؤں گا میں ان خنجر کو اکھاڑ کر زمین پر پھینکتا چلا جاؤں گا۔ اور جیسا کہ تم جانتی ہو اودوکیا، میرے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خلاف کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں ان کے جال میں پھنس چکا ہوں، لیکن وہ صرف ایک کھیل کھیلتے ہیں جبکہ میں دو۔ شہزادی اودوکیا یہ سن کر کہتی ہے میرے چچا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور جو کچھ ہمارا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہاں پر شہزادی اودوکیا اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ شاہی خاندان سے میں بھی تعلق رکھتی ہوں، اگر میں تمہیں مارنے میں کامیاب ہو گئی تو میں بازنطینی علاقے کی نئی ملکہ بن جاؤں گی۔ اور یہی شہزادی اودوکیا کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اپنے چچا کا ساتھ دے، اس کا بھروسہ حاصل کرے اور وقت آنے پر اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپ کر خود ملکہ بن کر بیٹھ جائے۔ اور پھر جیسے ہی گورنر اودوکیا کو بتاتا چلا جاتا ہے کہ میں نے کنک قبیلے میں اپنی جاسوسوں کو بھیج دیا ہے، جلدی چاغری صاحب کی موت کی خبر یہاں پر پہنچ جائے گی، تو اس کے ساتھ ہی کنک قبیلے میں چاغری صاحب کے خیمے کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اقصیٰ نامی خاتون ان کے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور وہ دھونی دینے کے بہانے ان کے قریب جا کر بیٹھ جاتی ہے اور جلدی سے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک خنجر نکالتی ہے اور چاغری صاحب کے سینے میں گھسا دیتی ہے۔ جیسے ہی محمد سلیمان کی بیوی کی نظر چاغری صاحب پر پڑتی ہے تو وہ چلانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اقصیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ اور پھر گورنر شہزادی اودوکیا کو بتاتا ہے میری ایک ایسی فوج ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی اور وہ میری حفاظت کرنے اور میرے حکم کو ماننے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتی ہے، اور وہ میری ایک ایسی فوج ہے جو آج تک ناقابل شکست ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس فوج کے بارے میں جاننا چاہتی ہو، لیکن یہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ وہ فوج کسی کو نظر نہیں آتی، یعنی کہ وہ پوشیدہ ہے۔ دوسری طرف میدان جنگ میں محمد الپرسلان اور بازنطینی شہزادہ جو کہ ایک پادری ہونے کے ساتھ ساتھ سپہ سالار بھی ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرواتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بازنطینی شہزادہ محمد الپرسلان کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری رگوں میں بہنے والے ایک ایک خون کے قطرے کو زمین پر گرا دوں گا اور تمہارا سر قلم کرنے کے بعد اپنے شہنشاہ کو بطور تحفہ پیش کروں گا۔ محمد الپرسلان یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں باتیں کرنا بہت آسان ہے میرے بچے، اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو یہ لڑ کر ثابت کرو۔ بالآخر محمد الپرسلان بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ میں ڈھال اور تلوار تھامے دشمن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بازنطینی شہزادہ جو کہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ دور سے نیزہ پھینک کر مارتا ہے، لیکن محمد الپرسلان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی بازنطینی شہزادہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا محمد الپرسلان کے قریب آتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محمد الپرسلان اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے ہیں اور اس بازنطینی شہزادے کو زمین پر گرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑائی کی شروعات میں محمد الپرسلان کا پلڑا بھاری ہے۔ اور پھر محمد الپرسلان اپنی ڈھال کو بھی زمین پر گرا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں تم سے قریب سے لڑنا چاہتا ہوں، میرے قریب آؤ۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں سپاہیوں کے درمیان تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ بازنطینی شہزادہ ایک کے بعد ایک زبردست حملے کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن محمد الپرسلان پر وہ تمام حملے ناکام رہتے ہیں۔
اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان اپنی جان بچاتے ہوئے اس بازنطینی شہزادے کو زمین پر گرا دیتے ہیں تو بازنطینی شہزادہ ہارنے کے ڈر سے زمین پر پڑی ہوئی مٹی کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے اور محمد الپرسلان کی آنکھوں میں پھینک دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی الپرسلان کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ کتنی ہی گھٹیا حرکت کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سردار اب زخمی ہو جائے۔ جیسے ہی وہ مٹی الپرسلان کی آنکھوں میں گرائی جاتی ہے انہیں اپنا بچپن والا خواب یاد آ جاتا ہے جب وہ جنگ بدر کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں اور چاروں طرف لڑائی کا سماں ہوتا ہے۔ جس طرح خواب میں کچھ مٹی ان کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے، اسی طرح اس لڑائی کے دوران کچھ مٹی ان کی آنکھوں میں گر جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے خواب کو یاد کرتے چلے جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے خواب میں ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور وہ الپرسلان کے ہاتھوں میں ایک پودا تھماتے ہوئے کہتے ہیں، تم اس پودے کو زمین پر لگاؤ گے اور بند ہو جانے والے دروازوں کو کھولو گے۔